وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ کہ ایک ایسی فیلڈ کو چھوڑنا جس میں اپنے آپ کو بالکل ہی تبدیل کیا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جب اللہ کے راستے میں نکلنا ہوا تو بہت سے لوگوں نے عزت بھی دی، اور جب اللہ کے راستے میں نکلا، کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو کام چھوڑتے ہیں نا، اللہ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اصل میں وہ دنیا والے سمجھنے میں آ جائے تو بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑ دیا نا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ قرآن نے تو خود بھی کہا ہے نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ گناہ سے نفرت کرے گناہ گار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پیارے دین کے ساتھ جڑا رکھے، کیونکہ اگر سب کچھ ہے تو دین ہے، سب کچھ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، کیونکہ سب سے بڑی چیز اور نعمت ہے استقامت، ایک چیز پر مستقل اپنی زندگی گزارنا، اور اس جو اعمال ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ صحیح سلامت جو ہماری آخری ٹھکانہ ہے جسے قبر کہتے ہیں وہاں تک پہنچانا۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کے ساتھ جڑا رکھے۔ تو ان باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے محمد حسن بھائی، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے جی۔ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گزر رہی ہے، ماشاءاللہ تبلیغ والوں کے ساتھ تو ماشاءاللہ پھر اور بھی اچھی گزر رہی ہے۔ This content is brought to you by عمر گروپ آف فارمیسیز۔ وہ تو چہرے پہ نظر ہی آ رہا ہے کیونکہ اللہ جل شانہ جس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کو دو چیزیں بہت محبوب ہے، ایک اپنا دین اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماشاءاللہ محمد حسن بھائی آپ کہاں کے رہنے والے یہ بتائیں؟ میرا تعلق سرگودا سے ہے، سرگودا سٹی سے، خاص سٹی سے۔ ماشاءاللہ کیسا ہے وہاں کا موسم؟ وہاں کا موسم ماشاءاللہ نارمل ہے، جیسے پشاور کا موسم ہے ویسے ہی سرگودا کا موسم ہے۔ تو آپ پشاور آئے ہیں، پشاور کیسا لگا؟ ماشاءاللہ پہلے بھی آنا ہوا ادھر پشاور میں، تو اب بھی آنا ہوا، تو ماشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی بھی ہوئی آپ کے ساتھ۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی، کیونکہ آپ یہاں پشاور جو آئے ہیں کسی دینی تقاضے سے آئے ہیں؟ اصل میں ہماری تشکیل تھی مردان میں، اچھا۔ تو ماشاءاللہ اللہ نے وہاں پہ کام کرنے کی بھی توفیق دی، بہت سا کام اللہ نے لیا ہے، کچھ خواجہ سراؤں کے اوپر محنت ہوئی، ادھر بہت سے لوگوں سے ماشاءاللہ بات چیت بھی ہوئی، کچھ ایسے بھی تھے جن کے 4 مہینے بھی لگے ہوئے تھے تو ریٹرن وہ واپس بھی ہوئے، اسی فیلڈ میں گئے تو ان کے پاس گئے، ان کو پھر ایک غم درد دلوایا اس کام کا، تو وہ بہت یعنی کہ اپسٹ ہوئے اس چیز سے کہ ہم واپس کیوں گئے اس طرف۔ نہیں مطلب تبلیغ میں گئے تھے پھر واپس ہوئے تھے؟ ہاں جی، 4 مہینے لگے تھے، پھر وہ اس فیلڈ میں گئے صرف معاشرے کی وجہ سے۔ بہت بڑا نقصان نہیں ہے؟ بالکل جی نقصان ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ وہ ابھی واپس آ رہے ہیں تبلیغ میں؟ اصل میں شاہ سوار بھائی اگر معاشرہ سمجھنے میں آئے، نہیں مجھے وہ کمی کی پوائنٹ بتائے، وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی کیا ہے؟ کیوں وہ زندگی چھوڑ کر پھر اچھی زندگی کو چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں؟ معاشرہ عزت نہیں دیتا۔ ابھی کچھ لوگ ہیں عزت دینے والے ہیں، کچھ ہے حقارت سے دیکھنے والے، کچھ لوگ ہیں تانے دینے والے، اوہو یہ تو کل یہ تھا، آج یہ ملا بن گیا، آج یہ حاجی بن گیا، آج یہ عام ہوا پڑا ہے۔ محمد حسن بھائی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ یہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اصل میں عام انسان ہے نا، اس کی زندگی تبدیل ہونا بہت آسان ہوتی ہے، ان لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی فیلڈ کو چھوڑنا جس میں اپنے آپ کو بالکل ہی تبدیل کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک عورت کے مان بنایا ہوتا ہے نا انہوں نے، وہ روشنیاں، وہ دنیا، وہ دکھلاوا، وہ چمک دھمک جو ہوتی ہے، تو اس میں سے نکل کر آنا، اور پھر ذریعہ معاش آپ کو تو پتہ ہے خواجہ سرا کا جو ذریعہ معاش ہوتا ہے وہ ناچ گانا ہوتا ہے، تو اس کو چھوڑنا پھر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر معاشرے میں آ کر پھر رہنا، آپ کو تو پتہ ہے اللہ اوپر سے تھوڑی گرتا ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے
تو اس کے لیے تھوڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو ایسے بہت سے ساتھی ہیں دنیاوی کام شروع کرتے ہیں, اس میں پھر لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. نہیں, میں کہتا ہوں یہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ آیا یہ لوگ جو آپ لوگ ان پہ محنت کرتے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, واپس ان کا جو رجوع اپنے فیلڈ کی طرف ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ میں ذریعہ معاش, پیسہ. پیسے کا مطلب یہ کہ کچھ گھر والوں کی طرف سے بھی ایسے وہ ہو جاتے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں ہمیں کما کر دو تو ہم خوش ہیں. اچھا یہ بتائیں محمد حسین, آپ کی زندگی کیسے بدلی ہے؟ کیسے بدلی؟ ماشاء اللہ پشاور کی جماعت کا آنا ہوا تھا سرگودا میں. یہ میرے خیال سے آپ کے یہاں پہ بھائی جاوید افریدی ہیں ہائر کمپنی والے, ان کی جماعت کا آنا ہوا تھا. تو بڑی فکر تھی ان کی, غالباً 2 بجے تک مجھے لے کر بیٹھے رہے, خوب دعوت چلائی, خوب دعوت دی. تو ان کی برکت سے اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کی جو ہے زندگی میں برکت ڈالے. تو بڑی ان کی ایک فکر تھی. تو 4 مہینے کب لگے پہلے 2018 میں الحمدللہ. جب آپ 4 مہینوں میں جا رہے تھے تو کیسا لگ رہا تھا؟ دل بند ہو رہا تھا, تنگ ہو رہا تھا, یا یہ سوچ رہے تھے شیطان کے کیا کر رہے ہو بھائی, کون سی زندگی چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اصل میں یہ جب اللہ کے راستے میں نکلنا ہوا تو بہت سے لوگوں نے عزت بھی دی. اور جب اللہ کے راستے میں نکلا, کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو کام چھوڑتے ہیں نا, اللہ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. میں نے اب تک یہی چیز دیکھی ہے. مجھے الحمدللہ تبلیغ میں آئے ہوئے تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں. تو ذریعہ معاش تو ویسے کوئی نہیں ہے, اللہ چلا رہے ہیں الحمدللہ. ہر سال 4 مہینے لگا رہا ہوں, بھرپور الحمدللہ جماعتوں کی نصرت بھی کرتا ہوں, اور عصر سے عشاء الحمدللہ اپنے مرکز میں بھی جاتا ہوں. تو مرکز والے بہت خوش ہوتے ہیں. آپ ان کو بتاتے نا کہ دیکھیں نا, میں نے بھی زندگی چھوڑی ہے اور میں دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلا ہوں, تو میرے لیے تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اصل میں وہ دنیا والے سمجھنے میں آ جائے تو بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. آج پریشانیوں نے نا گھیرا ہوا ہے شاہ صغیر بھائی, ایسا گھیرا ہوا ہے کہ اگر میں اپنے اعمال کو دیکھوں نا تو آپ یقین مانیں میں اپنے آپ کو انسان نہیں کہلوا سکتا. ابھی بھی پیچھے وہ ہسپتال میں تھے نا, ادھر بھی اللہ نے بات نکلوائی ذہن سے کہ آج ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑ دیا نا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. آج میں اسی اللہ کے آگے اکڑ رہا ہوں کہ جس نے مجھے انسان بنایا, جس نے مجھے ایک ایسا انسان بنا کر اور پھر تعریف بھی کی قرآن میں. آپ خود اندازہ لگائے کہ آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہو تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتے. آپ وہ اس کی تعریفیں کریں گے. اب جس اللہ نے مجھے بنایا ہے کہ میں سوچوں کہ کبھی میں نے اللہ کو بھائی اچھے لمحات میں یاد کیا, برے لمحات میں یاد کیا. ایسے ایک بزرگ بیان میں فرما رہے تھے کہ اللہ کی ذات نا اپنے بندے سے نا وہ ایک کہتے ہیں تنزیہ بات کرتا ہے نا کہ اے ابن آدم تم آتے تو ہو مسجد میں نا اپنے مسئلے لے کر, اپنے بڑے بڑے کام لے کر, کبھی مجھے منانے کے لیے آئے؟ کبھی میں سوچوں کہ میں نے اللہ کو منایا ہے جو میری 25 سالہ زندگی گزر گئی, 20 سالہ زندگی گزر گئی, 40 سالہ زندگی گزر گئی, کہ اس میں ایسا لمحات آیا ہو کہ میں نے اللہ سے بات کی ہو, اللہ سے ایسا ذریعہ بھائی جو میرا مشکل کام ہے کہ میں مشکل کام میں اللہ سے میں نے مانگا ہو تو مشکل پڑ جاتی ہے تو میری خواہشات دنیا کی طرف بڑھ جاتی ہے, پھر میری دوڑ جو ہے دنیا کے اندر لگ جاتی ہے. قرآن نے تو خود بھی کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑ تو بھی اللہ کے پیچھے ہونی چاہیے نا. محمد حسین بھائی ویژن کیا ہے, کہاں پہنچنا چاہتے ہیں آپ؟ ہماری تو حق ہے کہ ہم جنت تک جائیں, پہنچ تو جنت تک ہے. کہتے ہیں نا مرنے کی دنیا کے سرکل میں آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ اس محنت کے ساتھ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہاں دنیا کے ہر کونے میں پہنچنا چاہتے ہیں. کتنا وقت ہو گیا ابھی تک کتنے مطلب اللہ کے راستے میں وقت لگایا؟ میں الحمدللہ ہر سال 4 مہینے لگاتا ہوں, ماشاءاللہ. اور ماہانہ سروزہ تو الحمدللہ برقرار ہے, اور اس کے علاوہ جماعتوں کی نصرت, ان کی جماعت کا آنا, پھر ان کے ساتھ رہنا. محلے میں کس طرح محنت کرتے ہیں آپ؟ محلے میں ماشاءاللہ ہماری مسجد جو ہے بہت آباد بھی ہے, تو ماشاءاللہ نوجوان بھی ہے, کافی نوجوانوں کو جوڑتا بھی ہوں الحمدللہ. بعض کو شب جمعہ پہ بھی لے جاتا ہوں, تو بہت خوش بھی ہوتے ہیں وہ لوگ. نہیں مطلب آپ فنکار کے پاس بھی جاتے ہیں, کرکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, یا سیاستدان کے پاس بھی جاتے ہیں؟ الحمدللہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کے دروازے پہ گئے یا کسی کو
وہاں سے آپ کو گالی سننی پڑی کہ یہ پھر آ گئے؟ بس وہ کہتے ہیں نا جو حق راستہ ہوتا ہے نا تو وہاں سے بہت سی رکاوٹیں نہیں، ہم آتی سننا چاہتے ہیں اگر کوئی ایسا لمحہ آپ کی زندگی میں آیا۔ ہیں۔ بہت سی دفعہ آیا، بہت سے لوگوں کے ایک ہمارے وہاں پہ سینا والی ہے، گاؤں ہے، تو وہاں پہ ایک سے ملاقات کا ہوا تھا، ملاقات بھی ہوئی، تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے ان کی مجالس میں نہیں جانا چاہیے، انہوں نے دعوت دی نا، پہلے میں نے ان کو دعوت دی تبلیغ کی، تو انہوں نے کہا پہلے آپ ہماری مجلس میں آئیں، تو میں نے تو نیت کر لی کہ میں اس مجلس میں جاؤں گا، اور جاؤں گا بھی اللہ کے لیے جاؤں گا، کیونکہ ہم نے تو فکر ہر کسی کی کرنی ہے، بے شک وہ جیسا بھی ہے، کوئی گناہوں سے لت پت کیوں، میں پہلے تو یہ دیکھوں نا کہ میں کیا ہوں۔ تو ایسے ہوا کہ جس دن مجلس تھی تو انہوں نے کھانے کا بھی اکرام یعنی کہ دعوت کی ہوئی تھی، تو بعض علماء کہتے ہیں کھانا نہیں چاہیے، تو اس دن الحمدللہ روزہ بھی رکھ لیا تھا میں نے، ہم دو ساتھی تھے تو دونوں نے روزہ رکھ لیا۔ اچھا، بعض ہوتے ہیں لوگ احترام بھی کرتے ہیں ان چیزوں کا نا، روزے وغیرہ کا، دیندار لوگوں کا، تو جیسے ہی وہاں جانا ہوا تو ماشاءاللہ ان کی مجلس میں بیٹھے، سب کچھ کیا، تو وہ یعنی کہ ہنسی مذاق گھل ملے بھی سب کچھ کیا۔ جیسے مجلس ختم ہوئی، کھانے کی باری آئی نا، تو انہوں نے کہا کھانا، تو ہم نے کہا ہمارا تو روزہ ہے، تو انہوں نے احترام کچھ نہیں کہا۔ پھر میں نے دعوت دی، کچھ دنوں بعد اجتماع تھا، پہلے وہ بہت طنزیہ یعنی کہ غلط باتیں کر رہا تھا نا، تو میں بیت کو نہیں مانتے، یوں نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بہت سی اس نے باتیں سنائی، ہم خاموش رہے۔ میرے نبی کو اتنا کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے جو برداشت کیا دین کی خاطر، تو ہمیں بھی تو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، برداشت کیا تو الحمدللہ اللہ نے یعنی کہ میں ان کو اجتماع پہ لے گیا نا رائمنڈ میں، وہاں کا ماحول دیکھا، بہت خوش ہوئے۔ خوش ہونے کے بعد پھر ارادہ کیا کہ حسن بھائی میں 3 دن آپ کے ساتھ لگاؤں گا، تو 3 دن کے لیے گئے، تو ماشاءاللہ ابھی 4 مہینے بھی لگا چکے ہیں، اور وہاں پہ سپہ سالار بھی ہیں، سپہ میں کام بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو اللہ نے ایسی زندگی بدلی کہ پہلے آپ کو کوئی جاننے والا تھا، تبلیغ کی برکت سے آپ کے گھر میں اب فیصلے ہوتے ہیں اس علاقے کے۔ اللہ اکبر۔ محمد حسن بھائی، اللہ جل شانہ بہت بڑی ذات ہے۔ ایک کافر مشرک کا جنازہ جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رہے تھے، اس مبارک آنکھوں سے، تو کیونکہ دین کا مضبوط عمل ہی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، سارے صحابہ ساتھ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ دین کا سب سے بڑا مضبوط عمل کون سا ہے؟ کسی نے کہا جہاد، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا صدقہ، کسی نے کہا خیرات، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا عمرہ، جو بھی تھے سب بیان کیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ دین کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ اگر محبت ہم میں رہے گی تو دین کا کام پھیلے گا۔ ابھی اسی بات پہ مجھے ایک بات یاد آئی، آپ یقین کریں اسی محبت یعنی کہ تبلیغ والوں کی محبت کی وجہ سے اللہ نے بہت سی زندگی بدلی، جیسے کہ ماشاءاللہ مثال آپ بھی ہیں، کہاں آپ کی زندگی تھی، کہاں وہ ڈب خانے، یہ وہ سب کچھ تھا، تو آپ یقین کریں پہلی زندگی کو دیکھیں انسان اور اب کی دیکھیں نا، آپ یقین کریں کچھ بھی نہ ہو نا پاس پھر بھی سکون رہتا ہے۔ اچھا، دنیاوی کیا کام کرتے ہیں آپ؟ دنیاوی ابھی تو فری ہیں۔ محمد حسن بھائی، شادی ہوئی ہے؟ نہیں جی، بس ارادہ ہے انشاءاللہ۔ ابھی الحمدللہ ہم 8 بھائی ہیں، تو 5 بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے، 3 ہم بچ گئے ہیں، تو ابھی ایک بھائی کی بھی شادی ہے، پھر انشاءاللہ ہمارا نمبر ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو صحیح جو آپ کی طرح ہو، انشاءاللہ اس پر آپ محنت کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کی گناہ سے دور رکھے، کیونکہ ہر وہ چیز جو مجھے اپنے رب سے دور کرتی ہے نا، اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ گناہ سے نفرت کرے، گناہ گار سے مت کرے۔ دیکھیں گناہ وہ فرماتے ہیں حضرت کے یار ممبر پہ بیٹھنے والوں سے بھی گناہ ہوتا ہے، تو ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امت بنا کے گئے ہیں، ہم ایک امت ہے، آپس میں رہے، محبت سے رہے، اخلاص سے رہے، تو بس یہی چیزیں، کیونکہ اگر آپ اس گناہ سے تو نفرت کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس گناہ گار سے بھی کریں گے اور اس انسان سے بھی کریں گے تو اس کے دلوں میں دین کی سمجھ کیسے آئے گی، اس کا دل دین کے ساتھ کیسے لگے گا؟ تو اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اچھا محمد حسن بھائی، ماشاءاللہ اب ہمیں کچھ نعت سنائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں دوسری پڑھنا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں
سکتا، اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لے بابے سہارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لے بابے سہارا ہو نہیں سکتا، اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، بروز حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں، بروز حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں، میرے آقا کو یہ ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا، میرے آقا کو یہ ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا، اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، یہ فرمان خداوندی ہے لوگوں غور سے سن لو، یہ فرمان خداوندی ہے لوگوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لے بابے سہارا ہو نہیں سکتا، اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ گزارا ہو نہیں سکتا۔ اچھا جی محمد حسن بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، دین کے ساتھ جڑا رکھے، بس جو اصل کام ہے اللہ جل شانہ جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجے وہ مقصد ہم سے پورا ہو جائے۔ آخر میں ہمارے ویورز کے لیے کوئی پیغام، کوئی میسیج؟ بس آپ کے ویورز کے لیے گزارش ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، ہم اللہ کے تابع ہو جائیں، جس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا، نبی کے تابع کیا، اپنی زندگیوں کو جو ہے اللہ کے حوالے کیا، اور حوالے کر کر پوری دنیا میں جا کر چھا گئے۔ جیسے کہ پشاور میں سنا ہے وہ اصحاب بابا جو ہے آپ کا گاؤں، یہاں پہ صحابہ کی قبریں پائی جاتی ہیں، جانا بھی ہوا الحمدللہ، پر جا کے بس ایسی کیفیت چینج ہو جاتی ہے ادھر کہ صحابہ کا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا، اپنے آپ کو قربان کرنا، بچوں کو چھوڑنا، بیویوں کو چھوڑنا۔ آج میں دیکھو نا، آج میں بیوی کے کہنے سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا، وہ بیوی جب خاوند مر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس خاوند کو نہیں رکھتی۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ اس کی جو بیوی ہے کہ اپنے خاوند کو رکھا ہو، کیا کہتے ہیں ہزاروں لائٹیں بھی چلی ہوئی ہو نا تو اس کی بیوی کہتی ہے اللہ کا واسطے اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ آج اسی بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے ہم وقت نہیں لگاتے۔ بس ان سے گزارش ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو میں نے اللہ سے وعدہ کیا عالم ارواح میں، اللہ سے جو عہد کر کے میں دنیا کے اندر آیا ہوں کہ میں اس پہ چل رہا ہوں، اس کے مطابق ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، ان کی قربانیاں، میں ان کی قربانیوں کو دیکھوں کہ جی انہوں نے پتھروں کو برداشت کیا، اپنے بچوں کی طلاقیں لیں، کیا وجہ تھی؟ میں اور آپ تھے۔ بس ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ وہ ہمارا ایک ساتھی ہے نا، وہ آخر میں تشکیل میں کہتا ہے نا، ہمت کا اعلان ہے پٹھان، جان والوں کی جان ہے پٹھان۔ ہاں، دو چار نہیں، پورا پاکستان ہے پٹھان۔ اگر خالص پٹھان بننا ہے نا، سلور مشتے والا کا بھائی انشاءاللہ کہتا ہے 4 مہینے لگائے تو آپ سب ساتھی جو ہیں، جو بھی ہیں بھائی، اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ جڑا رکھے، خوش رہے، آباد رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیے، آپس میں ارد گرد اڑوس پڑوس یار دوست کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کیجیے گا اور رویہ اچھے استعمال کیجیے، کیونکہ بس ایک چیز ہی ہمارے پاس رہ گئی ہے، وہ ہے محبت، اخلاص، دین۔ تو اس دین میں سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وقت لگائیں اور سب ارادے کریں انشاءاللہ۔ اور تھوڑی گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ یہ خواجہ سرا مل جائیں، نظر آ جائیں، کہ کوشش کریں کہ حلال پیسوں سے ان کو تھوڑا سا دے دیا جائے، کیا پتہ ان کا حلال کھانے سے کیا وہ حرام کام چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے نا ایسا کہ ہم اپنے حلال پیسوں سے ان کی تھوڑی سی جو ہے سب کی مدد کرنی چاہیے۔
اور یہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔